نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب، ایک ممتاز صحافی ہیں، تجزیہ کار ہے۔ توصیف صاحب، آج آپ سے جو ہم بات کریں گے وہ مختلف موضوعات ہیں اور کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، اور اس میں ایک جو آپ کی رائے ہے وہ بھی ہے، پھر تھوڑا سا اپنی ارداز پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم لے لیتے ہیں نا محمد بن سلمان صاحب کو جو دورہ ہوا ہے امریکہ کا، کیا زبردست اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اتنا شاندار استقبال دیکھا ہو، یا ہو سکتا ہو میری کم علمی ہے کہ جس طرح وہ وائٹ ہاؤس کا دکھایا گیا باہر سے، اور پھر سب لوگ آ کے باقاعدہ دربار لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سعودی ہائی آفیشلز بھی تھے اور وائٹ ہاؤس کے بھی لوگ اور ٹرمپ کی ٹیم، پھر ٹرمپ صاحب تشریف لائے ہیں، اس کے بعد وہ گاڑی آئی ہے، پھر ٹرمپ صاحب کے سلوٹ کیا ہوا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ، جبکہ امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ، جی بالکل، تو اس تناظر میں جو ہے یہ اتنا زبردست قسم کا پروٹوکول اور سارا کچھ، ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ آئے ہیں، پہلے بھی آتے رہے ہیں، 2018 میں بھی آئے، اس وقت شاید یہ اتنا حالات نہیں تھے، یا تو ٹرمپ صاحب نے جو ان کا فقید المثال استقبال یو اے ای میں، قطر میں اور سعودی عرب میں ہوا تھا، شاید اس کا یہ انہوں نے کوئی قرض اتارنے کے لیے جو ہے یہ کیا ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندازہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہوتی، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا ہوتا ہے، کچھ بنوانا ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، جہاں وہ برآمدہ سا ہے جس کے اندر کے صدور کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، وہاں پر ایک عجیب ہی ایک ہو رہا ہے کہ دونوں یہ تصویروں پہ بحث ہو رہی ہے یا کس چیز پہ بحث ہو رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کی بیک ہے کیمروں کی طرف، اور وہ جو ہے وہ کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ جو صدور جن کی فوٹویں لگی ہوئی ہیں ان کے کوئی خد و خال پہ تو بات نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو یہ سارا معاملہ، پھر اس کے بعد اوول آفس میں جا کے بیٹھنا، اور وہاں پر جو ہے جو معاملات آئے کہ جناب 600 بلین کی جو تھی انویسٹمنٹ، وہ بڑھ کے اچانک 1 ٹریلین ہو جاتی ہے، اور ٹرمپ صاحب اس میں بڑے فاتحانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو ایک سوال بڑا سخت قسم کا ہوا 9/11 سروائیورز اور جو صحافی قتل کے حوالے سے، سوال کیا ہے اے بی سی نیوز، سوال کر رہی ہے ولی عہد سے، جواب ٹرمپ دے رہے ہیں، اور کس طرح وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی یا تو شیشے میں اتارا گیا ہے، بادشاہوں کو شیشے میں اتارا جاتا ہے جی، ان کی شان میں قصیدے بھی بیان ہوتے ہیں، اور شیشے میں اتار کے جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے۔ ایک میں بات کرنا چاہوں گا جو کہ مجھے لگا کہ شاید تھوڑی سی بہتر تھی، کہ محمد بن سلمان نے ابراہیم ایکارڈ میں شمولیت پہ ہاں تو کی لیکن مشروط کی ہے۔ اس پورے سینیریو کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا ہم ڈسکس کریں کہ یہ کیا ہمیں ان دی بیک سٹیج پہ کیا نظر آ رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ یہ شان و شوکت والے اس طرح کے استقبال جو ہے نا، یہ امریکہ کی ٹریڈیشن نہیں ہے، اور آپ نے وہ بالکل صحیح ٹرم یوز کی کہ دیر از نو فری لنچ، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دیر از نو فری ڈنر۔ وہ جو ڈنر بھی ہوا اور بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پر نو فری ریسیپشن، ہاں جی، وہ اس کی کاسٹ ہے، وہ کاسٹ سعودیہ نے پے کرنی ہے۔ میں نیگیٹو ہوئے بغیر جو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اپنا ٹریٹ ہے کہ وہ اس نے یہ نقل کی ہے بیسیکلی، جو نظر آتا ہے کنگ چارلز کی، جو اس نے ان کو ویلکم کیا تھا، وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، شان و شوکت والا۔ کسی بھی طرح سے وہ صدر بن گیا ہے، اب وہ جو بال روم بنا رہا ہے، وہ یہ سارا کچھ اس کے مقاصد ہیں، وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کے آیا ہے، چاہے سعودیہ میں ہو، چاہے یو اے ای میں، چاہے قطر میں۔ اور یہ پہلا پریزیڈنٹ نہیں ہے یو ایس اے کا جس کا وہاں ایسے استقبال کیا گیا ہو، پہلے بھی ہوتے رہے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ صدر ایوب کا ویسے جس طرح استقبال ہوا جی تھا بالکل، لانگ اگو بالکل واشنگٹن میں، اچھا اس میں شاہی انداز کم اور عوامی سا اور ایک فرینڈشپ کا جو تاثر تھا وہ اس میں تھوڑی سی تھیم میں فرق تھا، لیکن وہ بھی اس وقت تو بڑے لاڈلے تھے، سیٹو سینٹو، رزلٹ آپ نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا خیر، اب پہلا معاملہ تو یہ ہے، اب متاثر کیا کرنا ہے؟ متاثر یہ ہے کہ بھی جو آرٹیکل آئے کہ سعودی عرب بطور ورلڈ لیڈر دوبارہ ایمرج کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ سعودی عرب پہلے، سوری ٹو سے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، صرف تیل کی دولت ہونے سے آپ ورلڈ لیڈر نہیں بن جاتے عملاً۔ ورلڈ لیڈر 2-3 ملک ہی ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے۔ نہیں لیکن مسلم، دیکھیں مسلم ورلڈ کے اندر
سعودی عرب کی سیادت و قیادت اس لیے مانی جاتی ہے کہ حرمین سعودی عرب میں ہیں. دس از اونلی ون ریزن جی. آپ کو میں بتاتا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش جو تھے وہ کسٹوڈین تھے کعبہ کے، اور ان کی ایک ٹور ہوتی تھی، ایک مانی جاتی تھی، ان کے قافلوں کو کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سارے خدا جو تھے نا ان کے، وہ ان کے ہاسٹیج ہوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو مسلم ورلڈ میں بھی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بہرحال خادم الحرمین شریفین جو ہے نا ان کو ماننا پڑتا ہے. انفیکٹ وہ سینکٹٹی ہے. ہاں، ادروائز جو انہوں نے اب امپورٹنس مسلم ہمارے حوالے سے بھی دیکھ لیں تو انہوں نے وہ بھی اپنی جو معیشت کی طاقت ہے نا، پیسے کی طاقت، اس سے انہوں نے اپنی ایک خاص طرح کی ہیجمنی کریٹ کی ہے. یہ سارے ممالک نے وہ سینکٹٹی ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو تب بھی سعودی عرب نے جو ترقی کی ہے، جو ان کے پاس پیسہ آیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیں بھی ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں. کچھ کم ہو گیا ہمارا یہ، اس پر میں آتا ہوں کہ ہمارا کردار بڑا ہے. خیر، وہ جو ڈنر ہے جو کہ فری نہیں ہے، اس میں یہ $1 ٹریلین کا پہلے بھی شور ڈالتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ. اب وہ انہوں نے کہا کہ اس کا اعلان کر دیا جائے. وہ اعلان کر دیا گیا. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے کہ جی بڑا زبردست، یہ تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز، میں ان کو سب کو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہی مانتا ہوں. آپ کے پاس تیل کی دولت ہوگی، آپ ٹیکنالوجی سائنس میں آگے نہیں ہے، آپ کوئی ڈیولپڈ نیشن نہیں ہے. سوری، میں نہیں اس کسی اسٹینڈرڈ کو مانتا. اب یہ جا کر یہ حکمران بیچتے کیا ہیں؟ میرا حکمران ہو یا وہ ہوں یا کوئی اور ملک ہو، کہ ہمارا دیکھا کیسا استقبال ہوا، کامیاب دورہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ کیونکہ پیسے والے ممالک ہیں تو ان کا کامیاب دورہ پیسے خرچ کیے بغیر نہیں ہوتا. یہ $1 ٹریلین ایک خراج ہے. بھئی $1 ٹریلین آپ انویسٹ اپنے گھر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے ساتھ بھی کچھ $10 ارب کا بات ہوئی تھی انویسٹمنٹ کی، ابھی تک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میرے علم میں نہیں ہے. انتظار ہے. تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح مانگتا ہے پیسے، جس طرح وہ کہتا ہے، مجھے تو یہ بھی انسلٹنگ لگتا ہے خادم حرمین شریفین کے لیے کہ بھی ان کے پاس بہت پیسے ہیں، ان کو مجھے دینے چاہیے. وہ پرانا بیان دیکھ لیں کہ محمد بن سلمان ان کے جو والد ہیں ان کا نام لے کے کہ تم پیسے دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور ہمارے بغیر تمہاری بادشاہت ایک ہفتے کی بھی نہیں ہے. یہ رائٹ ورژن، جو یہ رائٹ مائنڈ سیٹ ہے جو وہ نکال، ایک ہفتے کے لیے بھی تم سروائیو نہیں کر سکتے. یہ ان کی سوچ ہے، اور اس کی سوچ پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. وہ ہو گیا جی $1 ٹریلین. اب آ گئی وہ ABC نیوز والی. دیکھیں یہ بڑا آسان فارمولہ ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. جو جرنلسٹ کریٹیکل ہے کسی خاص شخص کے لیے، اس کو آنے دیا جائے اس ہال میں، وہ سوال اس نے خود بخود ہی کر لینا ہے. اور وہ سوال کر لیا. وہ جمال خشوگی میرا خیال انہیں کہتے ہیں. اچھا، ساری دنیا کے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اسرائیل تو اس میں ماسٹر ہے، انہوں نے اسرائیل کی ہی کاپی کی ہوگی. بڑی ہی نالائق اپروچ، ایک یمن کی جنگ والی اور یہ جمال خشوگی والی. یعنی وہ ایسا شخص تھا جس کی اتنی حفاظت پر لوگ تھے، اگر کچھ کرنا تو کچھ اور طرح کر لیتے. وہ بڑی نالائق اپروچ تھی. CIA کی آفیشیل رپورٹ جمع ہے، مرتب ہے، لیکن اس کا صدر جو ہے جب وہ جواب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جناب وہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ پرنس جو ہیں وہ امبیرس بھی ہوئے. پھر وہ 9/11 کی بات بھی کی. انہوں نے کہا اب ہم اپنی غلطیاں درست کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ انہوں نے جو موڑا نا پرنس نے، کہ اس نے کہا کہ اصل میں تو یہ سعودی اور امریکن تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا تھا. ہاں جی، یعنی وہ جمال خشوگی کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس میں سے نکل گیا. لیکن جو اصل بات ہے وہ ایک اور سوال ہے، وہ بھی میرا خیال اسی خاتون نے کیا کہ کیا آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ $1 ٹریلین یہاں خرچ کر لیں گے؟ آپ نے اس سوال پر غور کیا؟ انہوں نے کہا ہم کوئی ٹرمپ کی خوشامد میں یہ نہیں کہہ رہے، یا امریکہ کی خوشامد میں نہیں کہہ رہے. ہم جب چیزوں کو کھولتے ہیں، مختلف جو اپنے سٹیکس ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے ہمیں اور انویسٹ کرنا چاہیے. یہ خوش کرنے کی ایک طریقہ ہے. میرا نہیں خیال وہ ساری دنیا ویٹ کر رہی ہے کہ اس سے 3 سال بعد جان چھوٹ جائے گی. تو یہ $1 ٹریلین یہ بالکل صحیح سوال ہے کہ سعودی عرب کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ $1 ٹریلین اپنے ملک سے نکال کر امریکہ میں انویسٹ کرے. یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے. باقی کامیاب دورہ جی، شان و شوکت، اور جو ابراہم ایکارڈ ہے، آپ نے اس میں دیکھا جو حقیقت سامنے آئی، جو اصل
جب سعودیہ میں بیٹھے ہوتے ہیں OIC میں ہوں تو وہ کہتے ہیں تب تک ابراہم اکارڈ نہیں ہوگا جب تک کہ اسرائیل جو ہے وہ دوسری ریاست فلسطین کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن جب امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی بڑی اچھی بات چیت، وہ گواہی دیتا ہے کہ بھی محمد آپ کی اور میری اس پر اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور وہ بڑا مائلڈ سا جواب دیتے ہیں اس معاملے میں کہ بھی ایسے ہلکا سا کہیں پھنسا ہوا ہے کام، اور اگر یہ نہ ہوتا غزہ والا معاملہ تو اب تک یہ ہو چکا ہوتا. بلکہ جب اس نے کہا محمد بن سلمان نے کہ یہ 2 ریاستی والا معاملہ، تو ٹرمپ نے کہا کہ وہ سنگل ہے یا 2 ہے وہ تو ہم ڈسکس کریں گے. اس نے وہ وہاں پہ اس کو سنب کیا، میں سمجھتا ہوں. بالکل. پھر آپ یہ دیکھیں کہ طریقہ واردات دیکھیں ٹرمپ نے کیا، یہ لا کے نا پورا سٹیج بناتا ہے، بٹھاتا ہے صدر کو ساتھ، میں نے تو کہا وائس پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، روبیو بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. پورا اس کو پیش ہوتا ہے، پورا اس کے ارد گرد جو ہے نا ایک پورا ایک پریشر کا ایک بنتا ہے. ایگزیکٹلی. نہیں، سب سے بڑا تو اس کا کامیاب سٹیج شو تھا وہ جو زیلنسکی کے جی بالکل، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب یہ روٹ پکڑ لیا انہوں نے کہ یہاں بٹھا کے اس کے بعد یہاں یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے، پورا پریشر ہوگا، پریس بیٹھا ہوا ہے. اچھا، پریس میں کوئی بھی اجازت کے بغیر تو نہیں آئے گا نا، میں یہی بات کر رہا ہوں. لہٰذا تند و تیز بھی ہوں گے، کیسے کرنا ہے یہ پوری طرح وہاں بٹھا اور پوری دنیا کو گواہ بنا دیں گے. بالکل. تاثر یہ دینا ہے کہ CIA کی رپورٹ اپنی جگہ ہے، امریکی صدر جھوٹ بول رہا ہے، اور تاثر یہ بنا دینا ہے کہ دیکھیں میں بیٹھا ہوں تو میں نے آپ کو ان سے بچایا ہے، ورنہ یہ آپ کے لیے انڈائٹمنٹ ہے امریکہ میں. آپ 2018 کے بعد نہیں آ سکے تو دیکھیں کتنا بڑا احسان کر دیا، اور ان کو جناب وہ ریلیف ملا ہے اس سے. یہ ڈرامہ بطور صحافی ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہاں ہم نے دیکھا تھا، کس نے سوال کیا تھا جب ایرانی صدر آئے تھے تو بالکل اسی وقت ہی کلبھوشن یادو کا وہ پکڑا جانا ڈسکلوز کیا گیا تھا. تو سوال ایرانی صدر سے ہوا، تو وہ بھی ایسی سٹوری ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو ایلیمنٹ ہے، یہ AI پہ انویسٹ کر رہے ہیں، کوئی AI ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہے، کچھ چپس ہیں جی. یہ کس کام کی چپس ہوں گی؟ یعنی کہ یہ کیا، یہ کن چیزوں کے اندر پیسے لگا رہے ہیں؟ وہ F-35 تو چلے، پھر اس پر ہم بھی بات کرتے ہیں. یہ کس قسم کی AI مانگنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جو انہوں نے لکھ کے دے دیا نا، انہوں نے کہا یہاں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، وہ مانگ نہیں رہے. انفیکٹ وہ میرا خیال ہے انویسٹمنٹ جو ہے نا، اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی سعودی عرب میں انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم ہیومن ریسورس اور ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. وہ بالکل کوئی پلان تیار ہوا ہوگا. ظاہر ہے کہ بھی ان صدور یا بادشاہوں کے ملنے سے پہلے ٹیمیں جو ہیں وہ بیٹھ کر کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے AI پر کوئی ریسرچ جو ہے وہ سعودیہ میں شروع ہونے والی ہو، یا اس میں آگے جو ہے وہ وے فارورڈ جو ہے وہ سعودیہ میں آئے. اگر یہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھی واقعی یہ ترقی ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ امریکہ کی مدد سے وہاں رہنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. بس میں آپ سے لیکن میری سمجھ میں آئی نہیں کوئی بات. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پورا جو دورہ تھا نا، یہ بادشاہت کے بچاؤ کے لیے تھا. جی بالکل. یہ جو پیسے انویسٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ چائنا بھی تو بیٹھا ہوا ہے، چائنا کے پاس تو بہت سستی چیزیں ہیں، اس سے اچھی اب تو وقت ثابت کر رہا ہے کہ آپ سوچیں کہ ٹیسلا پیچھے کہیں چلی گئی دنیا میں، اور چائنا کہاں پہنچ گیا. چائنا کو تو چائنا بیٹھا ہوا، لیکن آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی آپ ایک بڑے بدماش کو خوش کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ خوش نہیں کر رہے جی. انفیکٹ آپ نے جو بات ہے وہ کہہ دی کہ وہ بادشاہت کے لیے ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم کوئی سائڈ ٹرن کریں گے اور کوئی چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے تو ادھر ہمارے ہاں بادشاہت ہے اور بہت بڑا ملک ہے، اور وہاں اس کی فالٹ لائنز بھی موجود اور امریکہ ہی ہے جو شاید اسرائیل کو کسی روک لے کہ ہم پہ حملہ نہ کرے. اس میں ایک اور بڑی فائن لائن ہے، قطر پہ حملہ ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی. اور قطر کے وہاں پر ان کا ایئر بیس موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے تو وہ قطر کو پیغام چلا گیا، قطر کے ذریعے سعودیہ کو بھی چلا گیا، UAE کو. یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں. اب وہ MBZ کی وہ جو لیکس ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس نے سعودیہ کو بھی آئینہ دکھایا ہے. اور یہ جو AI کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھی وہ وہاں پر جو لیڈرشپ ہے جو سعودیہ کی، اس شخص نے جو 85 سالہ شخص ہے، اس نے 70 سال تک تو اس نے کوئی انٹرنیٹ کا ہی نہیں پتا تھا. تو یہ کون سی چینج کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہے، یہ خراج ہے، ان پیسوں یہ خراج ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو اسرائیل سے خطرہ نہیں ہے، آپ کو ایران سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کو اسرائیل سے خطرہ ہے، بلکہ کہا کہ جس طرح اسرائیل ہمارا الہی ہے اسی طرح یہ بڑا الہی ہے، ایسا اس کو برابر کی درجہ دیا ہے. اور اگر اسرائیل کے خطرے کو مان لیا جائے
جو ان کے شولڈر پہ لگا ہوا ہے کہ مدینہ بھی اس کا حصہ ہے اور وہ مان لیا جائے، تو پھر تو سعودیہ کو F-35 لینے ہی نہیں چاہیے. وہ تو ایک ہی سسٹم ہے، وہ تو جب چاہے امریکہ جو ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ امریکہ کس کو پریفر کرے گا اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو؟ سر امریکہ نے کس کو پریفر کیا ہے اب تک، آپ مجھے یہ بس بتائیں، اللہ اللہ کس کی خیر خاطر اس نے کتنے ویٹوز، کتنی دفعہ سلامتی کونسل کی جو قراردادوں کو ویٹو کس کے لیے کیا ہے؟ کس کے لیے کیا ہے؟ پوری اور دنیا میں پوری دنیا بدنامیوں میں تنہا ہو گیا، لیکن کس کے لیے وہ کس کے ساری لیے ہوا؟ قربانیاں دیتا رہا. اب آپ F-35 کی طرف آئیں گے تو میں F-35 کی بھی اوقات بتا دوں گا کہ بھی کس طرح کے F-35 انہیں ملیں گے. ان میں نا وہ جیسے گاڑیوں میں نہیں ٹریکر ہوتا کہ راوی کراس نہیں کر سکتی جی گاڑی بالکل جب بالکل، تک کہ وہ اجازت نہ لے لی جائے. تو یہ ہلیں گے بھی نہیں. یہ صرف سلوٹ شروٹ کے لیے ضرور ہوں گے، یا خدا نہ وہی ایران کے حوالے سے کہیں کہ وہاں تک کی اس روٹ کی اجازت ہے جی وہاں تک جانے کی. میں ایک عام فہم انداز میں بات کر بالکل، رہا ہوں. ان کو بتایا جائے اور گا ایک کہ اہم سوال ہوا سر جی کہ کیا یہ اسی طرح کے F-35 جو اسرائیل کو دیے گئے، یہ یہ سوال ہوا اور اس نے کہا، اس نے ٹال دیا کہ ہوپ فلی اس طرح کے ہی ہوں گے. یعنی کہ اندر کیا ہے ٹیکنالوجی، زمین کتنے اس کے اندر ویپنری ہے، کیا اس کی ایبلٹیز ہیں اور اس کے کیا اس کی لمیٹیشنز ہیں. اس فرنٹ اینڈ پہ تو وہی ہے. میں عرض کرتا ہوں، اسرائیل کے لیے قانون پاس ہے کانگریس کے اندر کہ جو چیز جو ہے اسلحہ والی، وہ جو ویپن ہے جو اسرائیل کو دیا جائے گا وہ کسٹمائزڈ ہوگا، وہ کسی اور کو وہ نہیں دیا جا سکتا سوائے امریکہ کے. یہ بھی احسان ہے اسرائیل کا، اس نے امریکہ کو وہ یوز کرنے کی اجازت دی ہے. جو اسرائیل کے پاس F-35 ہے، آپ F-15 لے لیں، ان کے پاس F-15 ہے سعودیہ کے پاس. سعودیہ کا F-15 اور اسرائیل کا F-15 دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں سے اکوپمنٹ کمپرومائز کیا گیا، نکالا گیا ہے، وہ اس میں 50 اور 100 کا ڈیفرنس ہے. تو اس کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ F-15 نام ہے، وہ سلوٹ کرنے کے لیے چلتا ہے، اور پھر مین بیہائنڈ دا گن وہ بہت ضروری ہے. ایسا ہی F-35 کا ہوگا. اور پھر آپ GPS کا کیا کریں گے؟ لیکن یہ معاملہ عربوں کے حوالے سے ہے کہ وہ اگر اسرائیل کو سمجھیں کہ ہمارے لیے خطرہ ہے تو پھر ہے نا، نہیں میں آپ کو انہیں تو بتاؤں پرابلم نہیں ہے. دیکھیں ان کے DNA میں خطرہ موجود ہے. دیکھیں ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. جو نفرت ان کے آبا و اجداد میں اسرائیل کے حوالے سے تھی وہ تھی. یہ تو اسرائیل کی مستقل محنت ہے، اس کی اپنا جسے کہ لوگوں کے انہوں نے اب جو اگلی جنریشن ہے اس کے اندر یہ محبت بڑھ دی ہے. کم از کم وہ جو ایلیمنٹ تھا نا دوری کا وہ ختم کیا، ورنہ ان کے DNA میں ہے. اور یہ اور اچھا آج امریکہ اگر تائید کھینچ لیتا ہے اسرائیل سے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے. پھر یہ اپنی آئی پہ آئیں گے نا. ہاں جی تو ابھی تو صرف وہ بڑا بدماش جو ہے، جو ہے نا بائبل میں کہ ایک فاحشہ عورت ہے ایک بہت بڑے درندے پہ سوار ہوگی، تو وہ حالات ہیں کہ وہ بالکل اس ٹھیک. کو ڈرائیو کر رہی ہوگی وہ درندے کو. تو یہ جو اس وقت سارا اندر سے ہے ان کے لیے، ان کے دلوں میں خوف بھی ہے، نفرت بھی ہے، سارا کچھ ہے. ظاہری بات ہے کہ عرب وہی تھے، عرب ہی تھے جو سب سے پہلے جو ہے اسرائیل عرب کے ہی تو شکار ہیں، ان کے عرب ہی بچے مر شکار، رہے انہیں کے ہیں، بچے مر رہے ہیں. جو صحیح بات ہے. لیکن میں سوری ٹو سے ان تمام بادشاہتوں کی جو پریفرنس ہے وہ بادشاہت بچانے میں ہے، اور وہ انہیں یہ یقین ہے کہ بادشاہت امریکہ کے ذریعے بچ سکتی سر ہے، اس کو تو پھر میں وہاں اپنی پبلک کے ذریعے نہیں بچ سکتی. دیکھیے نا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کس کام کے لیے کیا گیا؟ جی بالکل بالکل. اسرائیل کے لیے، ہاں بالکل. بالفور ڈکلیریشن. ہاں جی بالکل. اس کے بعد اور ان کو کریٹ عرب ممالک کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ مجھے ایک دوست نے یہی بات کی کہ اگر آپ کن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کو بنایا کیوں گیا کہ اگر وہاں انہوں نے نمائندوں کو بٹھایا گیا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، مغرب علم بردار تھا جمہوریت کا، وہاں جمہوریت نہیں آنے دی گئی. ٹھیک بات. بڑے لمبی پلاننگ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں سلوٹ کر گیو دا ڈیول ہز ڈیو بالکل کہ ان کی پلاننگ کو وہاں بندے بٹھائے گئے، ان سے ظلم و ستم کروایا گیا اپنی عوام پہ، پھر انہی عوام کے ذریعے ان کو ٹاپل کرایا گیا. اگر آپ پوری ایک سچویشن دیکھیں، اور آج وہ اسرائیل کا جہاں دل چاہتا ہے میزائل مار دیتا ہے. لبنان پہ پھر حملہ کر دیا اس نے، 14 لوگ شہید ہوئے، 14 لوگ شہید کر دیا انہوں نے. یعنی کہ کوئی روک ٹوک اس کو ہے ہی نہیں. اور یہ کہ یہ اب لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو بادشاہت کا بچاؤ، اور یہ کہ بھائی جب تک امریکہ کی سپریمیسی اس میں ہے. میں ایڈ کر دوں آصف صاحب، یہ کل ہی نیتن یاہو نے اپنی پوری وہ وزیر دفاع بھی ساتھ تھا، اس کا آرمی چیف بھی ساتھ تھا، اس نے جو نئے قبضہ شدہ علاقے ہیں شام کے، وہاں کا دورہ کیا ہے. اور وہاں جو اس نے تقریر کی ہے، وہ جو یہ سیز فائر بیچتے پھر رہے ہیں،
وہ سیز فائر پر بھی ہم بات جی کرتے ہیں. بالکل کریں گے. اس نے کہا جی اسرائیل جب جہاں چاہے اس کو ضرورت ہوگی وہ زمین پر قبضہ کرے گا اور اس کو ریٹین کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور جو اس کو کیا کہتے ہیں جو گولان ہائٹس پہ ہے ماؤنٹ ہرمان, جی جی وہاں پر اس نے جو اپنا گیجٹ لگایا انٹیلیجنس ہے, اس کے ذریعے وہ پورے شام کی اور پورے لیبنان کی نگرانی کر سکتا ہے. اب وہ بات آگے بڑھ گئی ہے, لیبنان کے سیز فائر کو اب توڑا جائے گا. توڑ دیا. تو اب دیکھیں نا, اس میں سعودی عرب اور امریکہ کی مرضی سے اسرائیل کے لیے حکومت آئی. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کرو تو ہم ان کو ڈسارم کر لیتے ہیں حزب اللہ کو, لیکن سیز فائر نہیں ہو رہا. اب جو مجھے نظر آ رہا ہے ایران پر اور لیبنان پر دوبارہ حملہ ہوگا, اور یہ سارا ڈرامہ سٹیج جو ہے یہ سارا اسی میرا خیال ہے کہ حساب سے ہو رہا ہے. یہاں پر جو ایک ایلیمنٹ جو آتا ہے جو میں سمجھتا ہوں اس میں جب جڑا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, وہ جو پاکستان نے بھی ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا, وہ امریکہ کی مرضی سے وہ کیا امریکہ کی مرضی سے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دفاعی معاہدہ میں میرے خیال میں وہ ہم رائل فیملی کے بادشاہت کو ہم برقرار اندازہ رکھنے کر کے لیے سکتے ہیں. اور حرمین کے تحفظ کی حد تک ہے. چلیں اس میں بھی کیونکہ دیکھیں رائل فیملی کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ہمارے لیے, امریکہ ہمیں کیا سمجھتا ہے, اور وہ موقع کی تلاش میں ہے. اس کے پیچھے یہودی ہیں, ان کے عزائم گریٹر اسرائیل کی شکل میں سامنے آ چکے ہوئے ہیں. ان کو ایک آلٹرنیٹ ملٹی لیئرڈ کر لیا نا. تو انہوں نے ایک یہ جو پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا, اچانک ہی وہ اپنا پرپل کارپٹ بھی بچ گیا, اور جناب کیا زبردست قسم وہ کا کام ہوا. F-15 وہی جو آدھے والے F-15 ہیں وہ بھی آ گئے اور سارا کچھ آ گیا. تو یہ یہاں پہ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے کیا کوئی پاکستان کو بھی ایکسیس ہو جائے گی F-15 تک کوئی, کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایکسیس رکا نہیں کرتی. F-15 تو خیر کچھ بھی نہیں ہے, یہ پرانے ہو گئے. F-35 جو ہے تو پاکستان J-35 لے لینا. پاکستان کو اس کی اتنے مہنگے کی ایکسیس کی نہیں دیں گے ایکسیس. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ مشینری ایک ہوگی, ہم مل کر کام کریں گے. انہوں نے یہ ورڈز یوز کیے ہیں امریکنس نے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ کا ہمیں نہیں اس دفاعی معاہدے کا پتہ نہیں ہے, اس کی کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی, کوئی خد و خال کا اندازہ نہیں ہے. قطر کے فوراً بعد انہوں نے یہ دفاعی معاہدہ کیا, اور میرا خیال ہے عقل مند اپروچ ہے کہ ایک کوئی ایسا گھر بھی رکھ لیں جس کے خلوص پر کوئی شبہ نہ ہو. لیکن پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ یار یہ امریکہ کو پیسے بھی دینے پڑیں گے اور امریکہ کو بیچ میں رکھنا پڑے گا, نہیں تو کام خراب نہ ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوا ہے. امریکہ نے ایک اور رول بھی دیا ہے پاکستان کے لیے, چونکہ اس کے ابھی مندرجات سامنے نہیں آئے. اگر آتے تو پتہ چلتا کہ امریکہ کی کتنی مرضی تھی اور ان لوگوں کی اپنی کتنی خواہش تھی. سر پاسبل نہیں ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوا, پاسبل نہیں. تو پھر ایک لمیٹڈ قسم کی دفاعی معاہدہ ہوگا. ہاں وہ آپ کا معاہدہ ہو گیا. اور وہ کیونکہ جب انڈیا تیار کھڑا تھا ابھی کچھ دن پہلے حملے کے لیے, فضائی حدود ہماری کبھی بند ہو رہی ہیں اور مستقل ایک جب تک یہ مشقیں ہوتی رہی, کوئی بیان سعودی عرب کی طرف سے تو نہیں آیا تھا کہ بھائی انسان کے بچے بنو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا. نہیں دیکھیں یہ اگر وہ لکھنے کو تو ہے کہ آپ پر حملہ میرے پر حملہ تصور ہوگا, لکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بھی خدا نخواستہ ہماری کسی سے بھی جنگ ہو جاتی ہے, وہ اس کیپیبل ہیں کہ بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کی فوج آئے اور لڑے؟ ہم نہیں لڑنا ہے. تیل دے دیں گے نا آپ کو جہازوں میں ڈالنے کے لیے. ہاں جی تیل دے دیں گے, بس یہی ہے نا, فائنینشیل آپ کی بیک بن جائے گی. آپ کو جو ایشو آتا ہے فائنینشیل وہ شاید کم ہو جائے, اور وہ بھی بادشاہت ہے اگر ان کا موڈ رہے تو. ٹھیک ہے. وہ بڑی دیر کے بعد مڑے ہیں انڈیا سے بھی. وہ $100 ارب کا معاہدہ ہو رہا تھا جب پہلگاؤں والا اٹیک ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سعودی عرب تھا جس نے یہ کہا کہ یار آپ کا ہی رولا رہتا ہے. ٹھیک ہے. سعودی عرب اور قطر نے پاؤں نہیں لگائے تھے ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد چیزیں بدل گئیں. اور بدلنے کے بعد 5 ملکوں کا آپ شکریہ ادا کرنے گئے ہیں, اس میں سعودیہ شامل نہیں تھا. اور پھر پاکستانی پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل کو انوائٹ کیا گیا کہ جی آپ ہمارے ہاں بھی آئیں, اور پھر شکریہ چیزیں ادا کریں بدلیں. اور ہمارا شکریہ پھر ادا امریکہ کو اعتماد میں لے کر اچھا وہ انہوں نے دفاعی معاہدہ بھی کر لیا. تو ٹھیک ہے, کسی حد تک یہ معاملہ ٹھیک ہے. قطر نے کہا جی ہماری تسلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بیس تو موجود ہے لیکن آپ ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کریں.
تو اس نے ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کر دیا, حملہ بھی کر لیا, قطر کو ہلا بھی دیا, قطر کی اوقات بھی دکھا دی. $1 ٹریلین ادھر سے بھی آنا ہے نا. اور قطر دیکھیں یوکرین اور رشیا کا سیز فائر کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اس پر میں ایک اور جو چیز اگلی ہمارے پاس آ رہی ہے نا, وہ جو یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جو یہ 20 نکاتی جو منصوبہ تھا, یہ بڑا ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا اور اپروو ہوا. آپ یہ سوچیں کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی حیثیت جب اسرائیل حملے کر رہا تھا تو اس نے کسی یو این ریزولوشن کو, کسی اور چیز کو خاطر میں لے کے آیا؟ وہ اس بنیاد پر وجود میں ہی نہیں آیا. نہیں, بتا رہا ہوں کہ اب یو این سیکورٹی کونسل کے ذریعے اوروں کو باندھا جا رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں سر, 20 نکاتی ایجنڈا آ گیا. پہلے جب یہ آ رہا تھا تو تب بھی ہمارے ملک سمیت ہم نے ہلکی ہلکی چوں چوں کی کہ یہ تو بڑا ویگ ہے, اور اس میں تو ہم نے جو پوائنٹس شامل کیے تھے وہ تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہی چلے گا. پھر آپ نے دیکھا ہم نے لائن میں لگ کر اس کو انڈورس کیا. چلیں ہو گیا جی. اس میں حماس نے ترکی کے حوالے سے, ترکی کے ذریعے یہ کچھ تجاویز پیش کی کہ یہ قابل عمل نہیں ہے, یہ اس طرح ہو سکتا ہے. اور وہ جو بات انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ ہتھیار ڈالنا یہ ہمارے سلیبس میں ہی نہیں ہے. ہم نے کوئی فلسطین کی نمائندہ حکومت بنے گی, ہم ہتھیار ان کے سامنے رکھ دیں گے. یہ آپ مت سوچیں کہ آپ پھر یہ آیا کہ جی یہ جو عرب اور اسلامی ملک ہیں ان کی فوج جائے گی, یہ امن نافذ کریں گے. یہ بنیادی بات ہے, یعنی کہ لڑیں گے جی, یہ لڑیں گے حماس اسرائیل سے, کی جگہ لڑیں گے, صاف لکھا ہوا ہے. اچھا اب سن لیں جو اب کی خبر ہے. اب بھی پاکستان نے بھی کہا کہ یہ جو اس میں شرائط ہیں یہ بڑی ویگ ہیں. یہ ایک تو اس کا مدت ہونی چاہیے, دوسرا یہ کہ بھی اس کا چارج جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. پاکستان ابسٹین تو کر سکتا تھا نا. نہیں میں آپ کو اور طرف لے کے جا رہا ہوں, چھوڑیں پاکستان کو, میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں. اور یہ کہ بھی اس میں فلسطینی اسٹیٹ کہاں ہے, یہاں تو کوئی وعدہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو سارا تو اس کے بعد یہ لکھا گیا, یہ آپ دیکھ لیں جو امریکن میڈیا ہے, کہ پاکستان سمیت یہ عرب ممالک اگنور کر دیا گیا ان کی سفارشات کو. اچھا اگنور کر دیا گیا تو آپ والی بات آ گئی, ایبسٹین کر لیتا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو فساد ہے. یہ تو اسرائیل کو ایج ہے کہ آپ نے یہ جو ممالک کی جو فوجیں جائیں گی انہوں نے 2 ملکوں سے کنسلٹ کرنا ہے, اسرائیل اور مصر, اور اس کا انچارج کون ہوگا؟ امریکہ. ٹھیک ہو گیا. وہ جو پیس بورڈ ہے, حماس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اب ظاہر فساد پڑے گا. اب جو ڈر ہے کہ جن مسلم ممالک کی فوجیں جائیں گی انہیں کہا جائے گا کہ بھی ان کو مارے, ان سے لڑیں, وہ صابرہ شتیلا والا معاملہ. تو پاکستان گولیاں ہوں گی اور آپ ہی کے لوگ, یہ جو 3-4 ممالک تھے کہ نہیں یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں تھا, یہ آپ نے بیچ میں ڈال دیا, انہوں نے نہیں مانا, اور پھر انہوں نے لائن میں لگ کر اس کو انڈورس کیا. اب آپ دیکھیے انہوں نے تو ابسٹین نہیں کیا. رشیا لے کے آیا اپنا فارمولا, چائنا نے اس کو سپورٹ کیا. ہم کہتے ہیں کہ وہ ویٹو کر سکتے, وہ ویٹو کیوں کریں جب ان کے ورثا جو ہیں غزہ والوں کے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جتنا اپنا وزن ڈالنا تھا یوکرین کے حوالے سے وہ سودے بازی کر گیا. بس یہ بات اللہ خیر صلی وہ کام دکھا گئے. اور ورنہ ہیومینیٹیرین دیکھیں انسانیت کی بنیاد پر سر کچھ نہیں چلتا ہے. انسانیت کی بنیاد پر چین اور روس اگر وہ ویٹو کر دیتے. آصف صاحب سیکورٹی کونسل کا کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر انہوں نے کیا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے. انہوں نے وہ لے کے آئے اور اپنے آگے وہ انگلی کٹا کے شہید بھی ہو گئے رشیا والے کہ جناب اس میں تو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کی تو بات ہی نہیں ہے, یہ تو ویگ ہے. اور اس کے بعد وہ ایبسٹین بھی کیا انہوں نے, اور یوکرین بھی منوا لیا. اب یوکرین پر یہ ہے کہ جی یہ وہ ڈونباس کا علاقہ جو ہے اور کرائمیا یہ ہمیشہ کے لیے رشیا کا حصہ ہو جائے گا. رشوت ہوگی. یہ اسٹیو وٹکوف نے پیش کر دیا ہے نا یہ فارمولا. چین کے ساتھ بھی تو ہوا نا معاملہ, ملاقات ہو گئی. چین سے تو وہ ہل ہی نہیں نہ سکتے, چین اوقات نہیں رہی. چینیوں کو امریکی کرنے گئے تھے, چینی خود ایک سپر پاور بن گئے. یہ بھی ایک ویسے ایک موضوع ہے کہ کب سے چینیوں پر کام ہو رہا تھا کہ ہم چینیوں کو امریکی کر لیں گے, لیکن وہ بڑے نیشنلسٹ نکلے اور انہوں نے اپنا ملک بنا لیا اور یہ دھوکے میں رہے. یہ آپ ایبسٹین کا ہم ان پر اعتراض تب کریں کہ ہم کھڑے رہے, سوری ہم نہیں کھڑے رہے تو کوئی کیوں کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ. ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں,
آپ میں سے ہمارے ملکوں میں سے ایک دو اہم ممالک جو ہیں، پاکستان، ترکی نے بڑا رول ادا کیا ہے، تو اگر یہ کھڑے ہو جاتے کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ یقین مانیں کہ جو یہ چاہتے وہ بھی ہو جاتا، باقی آگے ان کی مرضی۔ یہ ایک اور اپنی جگہ ایک برسیہ ہے، اور جسے کہنا کہ لٹرلی اب ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر اسی طرح ہی سر ڈال کر آگے چلتے رہے تو گولیاں اور پستولیں ان کی ہوں گی اور مرنے والے آگے مسلمان ہوں گے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ اب آپ یہ سوچیں کہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جی یہ تو تجربہ خیر پہلے بھی ہو چکا جی ہے، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ گولیاں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ لوگ ڈسارم نہیں ہوں گے، ایک نظریہ ہے حماس، اسلامک جہاد، اور وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو یو این کا ہر جو چارٹر ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا سر ہے، ڈسارم نہیں ہوں گے یا نا تو تو لڑیں گے۔ ان کو ختم کر، اگر اچھا، ڈسارم ہو گیا ان کو ختم کر دیا جائے۔ ہماری جو افواج ہیں جو مسلم ممالک کی، وہ ان کو ختم کرنا چاہیں گی۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، تو پھر لڑائی پڑے گی، نقصان کن کا ہوگا؟ مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ جو وہاں جائیں گے تو جب وہ جا کے وہ غزہ کی صورتحال دیکھیں گے، وہ خود ریڈیکلائز ہو گئے، تو پھر اسرائیل اور امریکہ سب کو مارنے کے لیے آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، وہاں جو کچھ ہوا پڑا ہے، جو قیامت کا سما ہے، یہ مسلمانوں کی فوجیں جانی ہے سر نا۔ یہ معجزہ ہی ہوگا کہ یہ میں ریڈیکلائز تو ہو ایک جائے۔ میں آپ کو بتا بتا رہا نا ہوں، ہر صورت کہ میں ایک ایک بندہ کی پروفائلنگ کر کے، اسکروٹنی بالکل کر ٹھیک، کے، موضوع ترین لوگ جو کہ وہاں پر جا کر ان کے دیکھیں، جب ہم نے ان کی تمام چیزوں پر سجدہ کر دیا تو اب مزید سجدہ کرنے میں کیا نہیں مسئلہ میں ہے؟ ایک اور بات، دونوں وہ صورتوں کہا میں جاتا ہے تو جھکا جب غیر کے آگے تو تن تیرا نہ نہ من۔ من میرا، بالکل ایسے۔ اب دیکھیں نا، میں دونوں صورتیں آپ کے سامنے، دونوں صورتوں میں بربادی فلسطینیوں پر اربوں کی آئے گی، اربوں پر آئے گی اور فلسطینیوں پر آئے گی۔ اب پاکستان کا کیا مطالبہ تھا کہ دیکھیں جی ویسٹ بینک کو اور غزہ کو ایک اینٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، انہوں نے علیحدہ کر دیا، اور انہوں نے آپ کو اگنور کیا، آپ نے ووٹ دے دیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، آپ اتنی جوگے ہیں۔ نوکری کی تو نخرا کی۔ ہاں جی، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ ہر دو صورتوں میں وہاں پر ایک نئی نسل کشی جو ہے وہ ہونے جا رہی اچھا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں میں امت مسلمہ کوئی نام ہوا کرتا تھا کسی چیز کا، وہ نا آپ مجھے بتائیے گا وہ کب، سب ان سے 100 سالوں میں کب؟ نہیں، میں تو عرض کروں ریسنٹ جو پاسٹ ہے ہمارا 9/11 کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو ایک نعرہ آیا تھا، سب سے پہلے پاکستان۔ اب سب سے پہلے اپنا ملک ہے ہر ایک کے لیے، چلیں یہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی مان لیا۔ اور کوئی یہ اسلام نہیں ہے، کوئی امت مسلمہ بھی نہیں نہیں ایسا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ اپنا فائدہ دیکھیں، اپنا فائدہ پھر پاکستان نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی بھائی، ہمیں امریکہ کی خوشنودی مل جائے گی، ہمیں کچھ واہ ویسے ہی ہماری بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے ہمیں کچھ اور سپورٹ مل جائے گی، ہم کھڑے رہیں گے، انڈیا کو ذرا ہمت کم ہوگی حملہ کرنے کی۔ یہ بات ٹھیک، یہ بات ٹھیک اپنا ہے، مفاد بس دیکھا اور صرف سودا یہ ہو گیا۔ فائدہ ہے۔ ادروائز آپ 81% جو ہیں وہ چین پر ریلائی کرتے ہیں اپنی فوج کے حوالے سے۔ فوجی لحاظ سے آپ کو یہ ہے کہ بھی انڈیا، امریکہ کی آشیرواد نہیں ہوگی تو انڈیا آپ پر اٹیک کی ہمت نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا۔ باقی جو ہمارے ہاں رواج رہا ہے کہ بھی امریکہ $1 بلین دیا کرے گا ہر سال، وہ نہیں ہوگا۔ ہم جب بھی ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہوا، ہم پیسے لیتے رہے ہیں ان سے، تو کام کیا لیا جائے گا؟ وہ میرا خیال ہے کہ بھی جو ہے نا، یہ قازقستان کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے۔ وہ میں نے سنا ہے کہ قازقستان سے کیسپین سی اور پھر یہ ٹرکی، اور یہ ایک مڈل روٹ بنایا جا رہا ہے ٹریڈ اور منرلز کے لیے، اور ٹرکی سے یورپ، یہ مڈل روٹ اس کو کہا جا رہا ہے۔ اس کا شاید جو ذمہ داری ہے کچھ سیکورٹی وغیرہ کی، وہ شاید پاکستان کے حوالے ہو، یہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ چلیں، آپ کی پروگرام کی وساطت سے میں یہ بتاتا ہوں۔ ٹھیک، بہرحال دیکھتے ہیں، تو پھر ڈیوٹیاں اوروں کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ہم، پھر اس کا مطلب ہے ایسے ہی ہوتا ہے جی، پھر اور کیا کریں۔ اب تھوڑا سا سر اس افغانستان کی طرف آتے ہیں، جو کچھ بیانات ایسے آئے ہیں جو کہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ تھوڑے سے اس لحاظ سے دکھ ہوا کہ جو وہاں کے زیادہ بڑے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے، ملا عبدالسلام ضعیف صاحب کا بیان، اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ان کے منسٹر ہیں شاید وہ۔ منسٹر،
یعنی کہ یہ تو ایک بدترین معاملہ ہے کہ عام شہریوں کو مارنے کے لیے آپ جو ہے کوئی پاکستان کے اندر بندے بھیجیں. سر میں اس میں آصف صاحب ایڈ کر دوں، مارنا چاہ نہیں رہے. جب بھی یہ ماڈل اڈاپٹ ہوا ہے انہوں نے مارا ہے. ابھی بھی جو وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا تو اس میں بھی بچے ہی تھے نا. اگر وہ خدا نہ خواستہ نقصان ہوتا تو انہیں بچوں کو قتل کیا جاتا. وہ عام بچے ہیں، وہیں کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. بنو کینٹ پر حملہ یا مختلف جو حملے وہ سارے خودکشی ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد میں کچہری پر حملہ ہوا ہے، عام لوگ مارے گئے ہیں. اس میں ایک بائکیا والا جو وہ غریب سروس دینے آیا ہے، کوئی چیز دینے آیا ہے کھانے کی، وہ مر گیا ہے. تو یہ عام لوگ ہی ہیں. یہ ماڈل پہلے بھی اپنایا جاتا رہا ہے. عام لوگ نہ بھی ہوں، کس چیز کی جنگ ہے پاکستان کے ساتھ؟ کس چیز کی دھمکی ہے پاکستان کو؟ کوئی مجھے سب کہتے ہیں، میں اکثر لوگوں کو سنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس آرگومنٹ نہیں بچا. میں ان دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ہمدردی اپنی جگہ کہ یہ ایک بڑے عرصے بعد ایک آزاد حکومت آئی تھی. ہم صرف آزاد کہہ لیتے ہیں، جس نے امریکہ سے لڑ کر آزادی حاصل کی. تو یہ جو نصیحتیں صرف پاکستان کے لیے ہیں، یہ نصیحت ادھر بھی کر لیں، یا ان سے مل لیں جو بار بار جاتے رہے ہیں، انہیں کہتے رہے ہیں کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے. آپ کس کام کو لگ گئے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ کس چیز کی دشمنی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان نے ان کے اقتدار میں آنے کی مدد کی ہے؟ یہ بھی سچ ہے کہ مشرف کے شروع کے دنوں میں، شروع کے سالوں میں ہم نے بالکل امریکہ کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس ڈبل گیم میں ہم ان کا ساتھ دیتے رہے جو خفیہ رہے؟ کوئی تو بات مانے. اور کیا چیز بیچنا چاہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے، وہ ہمیں بتائی جائے نا. پاکستان کے علاقوں پر جب سیکورٹی فورسز نے 2-2.5 سال انہیں نہیں چھیڑا، پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کیوں کیا گیا؟ ان ملیٹنٹس نے کیوں کیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی تو دینا جواب، وجہ. اور کیا پاکستان اپنے علاقوں پر قبضہ ہونے دے تو وہ جو اسٹیٹ ہوڈ کا تصور ہے کہ یہ ایک آزاد ملک ہے اور یہاں ایک ریاست کی رٹ ہے، وہ کہاں گئی؟ پبلک کیوں نہیں دوسرے طاقتور گروہ کی طرف جائے گی؟ اس کا مقصد کوئی مجھے بتا دے. پھر ایٹ دی سیم ٹائم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا اور بار بار بنانا. اس کو دیکھیں، میں اس میں عرض کروں کہ کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات، سعودی عرب کے انڈیا سے تعلقات ہمیں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہ اپنے بنائیں، تجارت کریں، واٹ ایور. لیکن ہمارے پہلی بات ہے کہ وہ نظریاتی اسلامی ریاست نہیں ہے. بالکل نہیں میں مانتا، اس لیے کہ وہاں پر بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو اسلامی ریاست میں نہیں ہونے چاہیے تھے وہاں پہ. اور افسوسناک وہ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ملا عمر کی جو دور میں تھی وہ ایک اور تھی. یہ جو ہے یہ ہم اس کو اس معنی میں پیورلی نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ وہ کہیں سے بھی تعلقات کاروباری کریں، جو بھی کریں، ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات کیسے خراب ہو. یہ چیز اصل میں جو ہے اصل میں ایشو یہ ہے. اس میں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم پر دیکھیں، ہم نے امریکہ کے الائی بن کے جو کیا، وہ شاید اس وقت کے دور میں ہماری اوقات ہی اتنی تھی کہ ہم یہ کر سکتے تھے. ہماری اوقات، آپ ایسے کہہ لیں ہماری اوقات اتنی ہی ہوتی ہے، ایسے کہہ لیں. اچھا، لیکن مین وائل ڈبل گیم رہی اور دنیا نے مانا کہ بھائی ڈبل گیم رہی، اور پورا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں آتی جاتی تھی اور اس کو کوئٹہ شہر میں یہ احسان وہ مانے. اس سے پہلے 30 لاکھ افغان کو یہاں رکھنے کا احسان بھی مان لیں اگر مہربانی کریں تو. نہیں مان. اس کے بدلے میں جو پاکستان کے اندر ایک مستقل تجارتی انسٹیبلٹی جو آئی مستقل طور پہ، ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ابیوز ہو رہا تھا اور پاکستان نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. میں ایک اور میں اس میں بھول جاؤں گا. یہ جو 30 لاکھ افغان جو ہیں، جس طرح بھی ہم نے نکالے ہیں، برے طریقے سے نکالے، ٹھیک ہے، سختی کرنی پڑی ہے. اس کی ذمہ داری بھی اس حکومت پر آتی ہے. نہ یہ کام کرتے اور نہ پاکستان، یہ ایک طرح کا پریشر ہے پاکستان ڈال رہا ہے کہ یہ لیں پھر آپ اپنے شہری بھی رکھیں. یہی معاملہ ہے. اور ٹریڈ بند ہونے کی وجہ بھی یہی ہے. تو اس وجوہات کو وہ اگنور کرتے ہوئے بھی اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو کوئی تو گیم ہے نا جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ صرف پاکستان ہی نشانہ کیوں ہے. اور دوسری بات یہ
کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. کبھی وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ امریکہ کے بہاف پہ ہم سے لڑ رہے ہیں. پاکستان لڑنے گیا ہی نہیں. میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے بحث کر لے. پاکستان کب لڑنے گیا؟ جب روزانہ 10 15 50 شہادتیں. تو جس امریکہ کو آپ برا کہہ رہے ہیں، جس کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اس سے $40 ملین آپ ماہانہ لے رہے ہیں. وہ آپ کے پیسے ہیں. وہ تو اس حکومت کے پیسے تھے جو امریکہ کے تحت افغانستان میں. نو سر، نو، یہ وہ پیسے بھی نہیں ہے، یہ ایڈ ہے. وہ پیسے جو یہ کلیم کرتے ہیں، جس کی پاکستان نے آفر بھی کی. میں یہ بھی خبر دے دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، ہم آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں کہ جو آپ کے سو کالڈ افغانستان کے $6.5 ارب کے ایسٹس ہیں، جو کہ امریکیوں نے دیے رکھے اپنے ہی بینکوں میں، کہ یہ جو ایڈ آتی ہے وہ جمع ہو کے 6.5، ورنہ افغانستان کے کون سے ایسٹ ہیں، وہ ہم آپ کو واپس دلوانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھی آفر تھی. ٹھیک ہے، یہ ترکی میں یہ پیش ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو بھی اگنور کیے ہوئے ہیں. وہ اتنا بڑا دشمن ہے، اس سے آپ آج تک $4.5 ارب لے چکے ہیں ایڈ کے نام پر، اور آپ کا اسٹیٹ بینک سینکشن میں ہے. آپ کو انڈر دی ٹیبل کیش ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ یہاں پر آپ نیشنلزم بھی کر رہے ہیں. آپ فروئی معاملات میں ڈیورنڈ لائن کی طرف چیزیں ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈیورنڈ لائن کی ایک تاریخ ہے، وہ اگر وقت لمبا ہو جائے گا، طویل ہو جائے گا پروگرام کا وقت، ورنہ میں بتا دوں کہ یہ 1919 میں طے ہو چکا ہے سارا کچھ. یہ بھی ایک کاروائی ہے. کوئی تو وجہ ہے نا کہ آپ پاکستان میں یہ دہشت گردی جو ہے آپ مانتے ہیں. اب اس کو کہتے ہیں آپ کا انٹرنل ایشو ہے. میں وہ ملا متقی صاحب ہیں، ان کا تقریر سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بارڈر کراس کر کے بندہ آپ کے اندر آ جاتا ہے تو یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے، اور اگر وہ بارڈر کراس کر کے واپس افغانستان میں آتا ہے تو آپ کی فینس کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب فینس کی اوقات کا بھی سب کو پتا ہے، اور وہ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لے ہی نہیں رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ سٹینس کیوں لے رہے ہیں. ہاں، اس کی وجوہات سمجھ میں جی. آتی ہے. ایک تو ہم چلے سوء ظن کریں کہ نہیں جناب وہ بھی کسی امریکہ کے خدا نخواستہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ڈی نیوکلرائز کرو. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اپنی وہ اہلیت نہیں سمجھتے کہ ابھی ہم ان چیزوں کو کسی طرح روک سکیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور تیسری کی وجہ آپ کے ذہن میں تو بتا دیجیے. اچھا نہیں، ہم اہلیت کو ایڈریس کر لیتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی فرض کریں کیپیسٹی نہیں ہے، مانے تو صحیح نا کہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو چلے مل کر لیتے ہیں. آصف صاحب، اس بات کا جواب نہیں دیا جائے گا کہ ایک ہاتھ پر بیت ہیں. آپ نے آخری کیا کہا کہ ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب جو ہیں فتویٰ جاری کر دیں، لائک ملا عمر، کہ یہ جو لوگ ہیں. ملا عمر کا جو سٹینس تھا نا جی، وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی اقدام کو ایگزیکٹلی، کہ ویسا ہی فتویٰ یہ بھی جاری اور کر انہوں نے دیں. ایون ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کو بھی شٹ اپ کروا دیا. بالکل، کہ جی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لڑ رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آئے ہم مل کر لڑ لیتے ہیں. کام آسان ہو جاتا ہے نا، آپ کے ہاں بھی امن ہو جاتا ہے. تو یہ کیپیسٹی والا بہانہ بھی ختم ہو جائے گا. سر کیپیسٹی والا بہانہ نہیں ہے، دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس آرگنائزیشن. وہ ایک ہاتھ پر بیت ہے. مجھے اس بات کا کوئی جواب تو دے دے. انہوں نے بیت توڑی، کسی نے مذمت کی ہے؟ آج تک کسی افغان وزیر نے، جو طالبان کے وزراء ہیں، پاکستان میں اتنے بڑے بڑے اٹیک ہوئے ہیں 4 سالوں میں، یا خاص طور پر اس سال میں اور پچھلے سال میں، کسی حملے کی مذمت مجھے بتائیں. ایک سوچنے والی کسی نے بات کہا ہے ہو ہم کہ اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پاکستان تو انڈیا میں ہونے والے ہر دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہے. ایگزیکٹلی، دشمن ملک ہونے کے دشمن باوجود، ملک ہونے کے باوجود کہ ہم اس کے ہم قائل نہیں ہاں، ہیں. کہ سویلین لوگوں کی جو ہے نا اموات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ادھر افغانستان ہے، ہم اسے برادر اسلامی ملک کہتے ہیں. اور دوسری بات، اتمام حجت، میرے ملک میں 100 خامیاں ہوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں پھینکتا ہے. میں نے اسی ملک میں رہنا ہے.
آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان نے علماء سے لے کر وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، کون اور یہ فورن جو ہمارے امبیسڈرز ہیں صادق خان، کون سا جو انہوں نے ذریعہ ایکسرسائز نہیں کیا کہ آئیں بیٹھ کر معاملہ طے کر لیں؟ 3 دفعہ علماء جا چکے ہیں، علماء نے انہیں کہا کہ آپ غلط ہیں، اس کے باوجود نہیں. تو پھر کوئی مجبوری وہ بتا اچھا دیں. اس میں ایک اور جو ایک تھیوری کی حد تک جی میں پلیز. بات کر رہا ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چونکہ پاکستان امریکہ کا ایک الائی ہے اور فرنٹ لائن ابھی ہوا ہے تازہ ہی کو ہفتے ہوئے ہیں کچھ. فرنٹ لائن الائی تو بہت پہلے سے تھا نا سر وہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کہ افغانستان کے اندر دیکھیں حالات بڑے اچھے جا رہے ہیں، ہمارے فیض امیر صاحب چائے شائے پی رہے ہیں جا کے، سارا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، اچانک ایک معاملہ ہوتا ہے. اور میں اب زیادہ وضاحت سے کہوں تو چلے ہم یہ جو مئی کے بعد معاملہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، چلے میں یہی لے لیں. ٹھیک ہے نا، وہ اب اور ہمارا محبتیں امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گئی. تو یہ بھی ایک رائے دی جا رہی ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان جو ہے نا پوری طرح جو ہے، اور ٹھیک ہے وہ واپس میں ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ طالبان کو جو حکومت وہاں بنی ہے اسلامی حکومت، وہ جو ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، وہاں پر پھر معاملات کیوس وہاں پہ ہو. تو وہ انہوں نے پہلے سے شروع اور کر پھر دیا. جب وہ تقسیم ہو جائیں گے تو امریکہ کو اپنے اڈے کے لیے بھی وہاں جگہ مل جائے گی، منرلس کی حد تک بھی، جب ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی صورت میں آ جائیں گے تو وہ تمام کے تمام جو ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، جنرل فیض حمید نے وہ جب کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ٹھیک ہوا؟ یہ مئی کے بعد نہیں دہشت گردی ہو رہی سر، یہ پچھلے شدت اس کے بعد نہیں سر 2024 کے اسٹیٹسٹکس نکال لیں. ہم چھپاتے رہے، ہم جھوٹ بولتے رہے. جو جنرل فیض حمید نے کیا اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ دیکھیں نا. اس کے بعد پاکستانی علاقوں پر، تمام سابقہ قبائلی علاقوں پر قبضہ ہوا ہے. ہم نے کیوں جھوٹ بولا؟ ہم نے کیوں صرف انڈیا پہ ڈالے رکھا، یا وہ بی ایل اے کو بھی ہم نے زیادہ، ہم نے اس کو وہاں سے کیوں نہیں جوڑا؟ دیکھیں میری عرض سنیں، اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف انڈیا کا کام ہے تو ہم بھی احمق ہیں. یہ لمبی گیم ہے. نہیں، آپ نے خود کہا نا کہ ہم جھوٹ بولتے رہے. نہیں، ہم اپنی پبلک سے جھوٹ بولتے رہے. میں عرض کرتا ہوں نا وہی بات. جب یہ سب ٹھیک ہو جائے گی، کاسٹ پتہ کیا ہوئی؟ ہم نے یہ تمام علاقے آنکھیں بند کر کے سرنڈر کیے لوور دیر تک. یہ لوگ اندر آ گئے اور پریکٹیکلی بنو تک ان لوگوں کا قبضہ ہوا. آپ شاید نہیں گئے اس دور میں، شام کے بعد وہاں پر لوگ سفر نہیں کرتے تھے. بنو میں وہ پھر وہ ایک بن گیا، یہ گڑ طالبان ہیں، یہ بیڑ طالبان، اب سب آپ نے سنا ہوگا. یہاں پر پریکٹیکلی قبضہ ہو گیا جنوبی اضلاع میں. یہ اس کی کاسٹ تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے، آپ پر حملے شروع ہو گئے، سیکورٹی فورسز پر لوگوں کا اغوا شروع ہو گیا، پولیو ورکرز کا قتل شروع ہو گیا، پشاور تک سارا کچھ ہوا. یہ سر سب جنگ سے پہلے ہو رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب جناب جنگ آ جاتی ہے تو آپ کی جو جنگ ہے اس میں امریکی نائب صدر کہتا ہے نن آف آر بزنس. انہیں تو پتا تھا ہمیں مار پڑنی ہے. یہ تو آپ نے کچھ کمال اور کر دکھایا تو وہ آپ زبردستی ان کے الائی ہو گئے اور آپ تیار بھی ہو گئے. آپ چائنا کی وجہ سے جیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں کچھ چھپانے والی بات تو نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم نے کون سا، یہ تو جرم ہو گیا نا ہمارا مئی سے لے کر نومبر تک. اس سے پہلے ہم کون سا پھر جرم کر رہے تھے؟ وہ تو ہمیں کہتا تھا جھوٹے اور دھوکہ باز ہیں. نہ صرف جھوٹے بلکہ دھوکہ باز ہیں. اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہوا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا؟ یہ کیا 4 سال میں امن رہا ہے؟ بالکل نہیں رہا. اس کی کوئی مجھے ریزن بتا دیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ لیبل نہیں ہوئے. میں آپ کو سر عرض یہی کر رہا ہوں، ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے رہے، مذاکرات کرتے رہے کہ جی یہاں بس آرام سے رہیں. آپ نے معاہدہ کیا. دیکھیں جو چیز پر اب پاکستان نہیں آ رہا، یہ ہم احمقانہ حرکت پہلے کر چکے ہیں کہ ہم یہ آپ کے کتنے لوگ ریلیز کیے گئے جو گرفتار ہوئے تھے ملیٹنٹس؟ کوئی 5000 کہتا ہے، کوئی 1000 کہتا ہے. ریلیز کیے ہم نے. اچھا، پھر ہم نے کہا ہم ان کو بسائیں گے، پھر ان کو بسایا بھی. وہ بسانے کے نام پر وہ لوگوں نے آ کے، وہ اپنی فیملیز نہیں لے کے آئے، انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کیا. ہم نے سرنڈر کیا ایک طرح کا. یہ آنکھیں بند کی ہیں تو اس کے نتائج بھگت رہے ہیں ہم نے جو غلطی کی ہے. ہم تو یہ آپریشنز کر کے ختم کر چکے تھے. پھر اس میں نہیں سمجھتا
کہ پاکستان ایز اٹامک پاور، پاکستان میں اگر امن ہوگا تو اس پر امریکہ خوش ہوگا یا اسرائیل خوش جی ہوگا میرا پوائنٹ وہی ہے کہ وہ یا ڈبل انڈیا دونوں خوش طرف ہوگا. سے ڈبل ایج سورڈ ہے ہاں جی کہ یہاں پہ ان کو انگیج بھی کرو، اور جیسے جنرل حمید گل کا آتا ہے کہ اصل نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کا سر جو ہے انڈیا پر انہیں غصہ ہے کہ ہمارا لاڈلا بیٹا، ہم نے تمہیں صحیح کام نہیں کھلایا کیا، پلایا، تم صحیح نے کام کام، وہ تو غصہ اتنا کیا، اور ٹرانزیکشنل ہے. آپ پر، آپ کے ساتھ محبت بھی ٹرانزیکشنل ہے، انڈیا کے ساتھ ناراضگی بھی ٹرانزیکشنل ہے. آپ دیکھیے گا کچھ ہفتوں کی اور بات ہے، عرصے کے کچھ لیے ہے. سالوں کی بات ہے. اچھا اسی انڈیا کی جو بات ہے تو ہم آخری اس پروگرام کے اینڈ پر بہار الیکشنز کو لینا. دیکھیں نا، اب 7 بیوٹیفل پلینز گروانے کے بعد ایسی زبردست وکٹری ہو گئی بہار میں. جی بالکل سویپ. اچھا میرا ایک رابطہ ہوا فون پر بہاری مسلمان جو باہر عرب ممالک میں رہتے ہیں، تو انہوں نے جو کہانی بتائی وہ کہانی بڑی زبردست ہے. کہنے لگے انہوں نے پورے بہار میں، چونکہ یہ تھوڑا کم تر لیس پریولیجڈ ایریا، یہ میرے خیال انڈیا کی سب سے غریب جی ہاں، ریاست ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے جو وہاں چیزیں بیچی ہیں نا، وہ مسلمان دشمنی. بالکل پاکستان دشمنی تو پورے انڈیا میں بھیجتے ہیں، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی مسلمان جو ہے نا یہ بڑے ظالم ہیں، یہ جنگ و جدال کرتے ہیں، یہ قبضہ کرتے ہیں. دیکھو انہوں نے اتنے 100 سال ہم پر حکومت کی ہے، ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں، اب یہ پھر طاقت میں حاصل آ جائیں گے تو ہم جو ہے ان کو نہیں. اس پر انہوں نے سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر، اور پھر ایک اور جو چیز انہوں نے بھیجی، انہوں نے کہا جی کہ یہ اس میں تمام مسلمان برابر ہیں، ڈاکٹرز بھی ایسے ہی ہیں، جی بالکل انجینئرز بھی ایسے ہی ہیں، پڑھے لکھے بھی ایسے ہی ہیں، سب کے سب کلہم سوا. نمبر 2، انہوں نے اس کے بعد وہاں پر جو بندے اپنے کھڑے کیے وہ سارے بدماش ٹائپ کھڑے کیے. بالکل وہ تو ان کا ٹریڈ مارک ہے. سارے بدماش ٹائپ کھڑے کیے کہ بھئی دیکھو ہم ایسے لوگ کھڑے کر رہے ہیں جو کہ ذرا ان کا مقابلہ کر سکیں. اور تیسری بات یہ کہ ہر ہندو گھرانے کو 10,000 روپے دیا. جی بالکل. میں عرض کروں کچھ، یہ اتنا بڑا انہوں نے جو کیا ہے اور اب سوئیب حاصل کی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کا معاملہ بھارت کے اندر کمزور تر کر دیں گے. کوئی شک نہیں. میں عرض کرتا ہوں سر اپنے سامعین کے لیے، جو پہلے بھی گورنمنٹ تھی نتیش کمار کی، وہ بھی اس کے ساتھ بی جے پی الائنس میں تھی، اس کے ساتھ وہ حکومت کر رہے تھے. 2-3 فیکٹرز ہیں جو انہوں نے ایکسپلائٹ کیے. میں آپ کی بات یہ مسلمانوں کے حوالے سے آگے بڑھاتے ہوئے، انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے. اس کو ایکسپینڈ کیا انہوں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے. اس میں انہوں نے کہا جی یہ بنگالی آ جاتے ہیں، یہ 13 کروڑ کی آبادی کی اسٹیٹ ہے، تقریباً 7 کروڑ ووٹرز ہیں اس کے، اور انہوں نے کہا جی یہ سب سے غریب ریاست ہے، لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، آئی ڈی کارڈز نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ بنگالی کے طور پر ان کو وہاں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، کسی اور ریاست میں چلے جائیں. تو وہاں نیریٹو یہ بنایا گیا کہ یہ بنگالی جو ہیں وہ آ کر، بنگالی مسلمان یہ آ کر بہار میں جو ہے چھپ جاتے ہیں اور بہاری بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے خلاف امیت شاہ نے اس بارے میں بات کی، اسی بارے میں نریندر مودی نے بات کی، اور اس بات کو پھر سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک کے ذریعے، فیس بک پر اس کو پھیلایا گیا کہ یہ بنگالی جو ہے نا ہم نے ان کو نکال باہر کرنا ہے. اس میں بی بی سی کی ایک سٹوری ہے، وہ بڑی خوبصورت سٹوری ہے، اس میں کچھ 10 خاندان دکھائے گئے ہیں جن کو نکال دیا گیا وہ بہار سے کہ آپ بنگالی ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بہاری تھے، ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے. وہاں تعلیم کی بہت شدید کمی ہے. دوسری وہ جو آپ نے 10,000 والی بات، وہ بالکل ٹھیک کی. پھر یہ 1951 کے بعد اس کا ووٹر ٹرن آؤٹ بہت ہائی رہا ہے، 66.7%. اور خواتین کا بھی بہت آیا، خواتین کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ آیا ہے وہ 71 ہے. جی. اور خواتین کو ہی تو اٹریکٹ کیا گیا ہے. وہ جو اسکیمز جو اعلان کی ہیں وہ خاص طور پر ہندو خاندانوں کے لیے، وہ خواتین کو اٹریکٹ کر کے وہاں سے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں. پھر اس میں جو شناختی چیزوں کی کمی ہے اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے ووٹنگ کروائی گئی ہے کہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو اگر آپ ہمارے ہیں تو آپ کے ووٹ چل جائیں گے. اس طرح یہ پورا ایک نظام کے تحت وہاں پر بہار میں سویپ ہوا ہے. تو اس میں جو آگے سے ریزسٹنس دینے والی جماعتیں تھیں، لالو پرساد یادو کی جماعت ہے یا کانگریس ہے، تو وہ اگر ریزسٹنس نہیں دے سکتے تو یہ ایکسپلائٹیشن تو جاری رہے گی. ٹھیک ہے. یہ جہازوں والا معاملہ اس سائڈ پہ کم بکتا ہے.
وہاں پر یہ نفرت وہ بیچنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اور یہ جو ہارٹ لینڈ آف انڈیا نارتھ انڈیا ہے, یہاں پر جہاز بکتے ہیں, وہ ہاں جہازوں کو چھپانے میں کامیاب رہے اپنے نہیں ملک میں. لیکن وہ دیکھیں جو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی این آر آئی کمیونٹی ہے, نان ہوں ریزیڈنٹ انڈین باہر, ان پر تو کوئی پابندی نہیں نا یوٹیوب میں لگائی ہے, ہوں یوٹیوب کی طرف سے کہ بھائی کوئی خبریں نہ جائیں. تو وہ جو انہوں نے حرکت کی تھی, بیوقوفوں والی حرکت کی تھی کہ جناب اپنے کچھ چینلز کو بند کر دیے تھے انڈیا کے لیے, کہاں چھپتی ہے بات. جی تو بالکل. اب انڈینس کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارے جہاز گرے ہیں. اب انہیں کہیں نا کہ آپ کے جہاز گرے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھا ہمارا برہموس کیسے گرا تھا. ایک وہ برہموس جو ہے وہ اس پر نام لکھ لیا, وہ رشین ٹیکنالوجی ہے, وہ برہموس نہیں ٹک پا رہا, تو یہ برہموس مروائے گا انہیں. اچھا, اس کے فوراً بعد دہلی میں ایک دھماکہ ہوتا ہے, اس میں آتے ہیں 2 مسلمان ڈاکٹرز کے نام. 2 نہیں جی 6-7 آ گئے نہیں ہیں شروع تو. میں جو ہے, ہاں اچھا جی. گویا یہ جو چیز ہے نا, یہ جو مسلمان, آپ انڈین موویز دیکھ لیں, ان میں جہاں پہ کوئی بدماش ہوگا نا وہ بھائی ہوگا, مسلمان بھائی, ہاں جی. اور اس کے اوپر جو اس کو وہ بھی پہنایا ہوا ہوگا انہوں نے, وہ جو فلسطینی ٹائپ رومال اور اس طرح کا رومال. یہ آہستہ آہستہ انڈاکٹرینیٹ کر رہے ہیں جی پوری بالکل. اور یہ میرا انڈینس. خیال ہے 30-35 سالوں سے شروع ہے, یہ جی 30-35 جی, سالوں سے شروع ہے, یہ ایک دم نہیں آیا. اور نہ ہی یہ ایک وہاں بھی ایک کلٹ بن گئی ہے, اور وہ کلٹ جو ہے وہ اس اپنے ہی جھوٹ کا شکار, وہ ایکو چیمبر میں ہے. آپ اچھا ایک اور جو قیدی ہیں وہ. اس میں ایک اور ہم تھوڑا سا آگے, بڑا شور تھا جناب انڈیا حملہ کرے گا. وہ یہ دہلی کے اٹیک کے بعد نہیں جی نا, اس سے پہلے بڑی مزے کی جب بات ہے. ہماری جب وہاں پہ مشقیں چل رہی ہیں تو بس ہر نیوز اینکر میں بھائی نے انڈیا نہیں تو کہا حملہ تھا, کرے. میں نے نہیں کہا. آپ کو یہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے بلکہ ایک پروگرام میں کہا کہ نہیں کرے گا. بس پھر آپ اکیلے ہی تھے, پھر میں نے دنیا کہا میں آپ نہیں اکیلے ہی کرے تھے. گا, کیونکہ دیکھیں وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے وہ جو سو کال ٹیررسٹ ٹھکانے جو ہیں جن پر حملہ کر کے اپنی ایئر فورس یوز کر کے آدھے گھنٹے کی جو جنگ کی, اور بعد میں پاکستانی ڈی جی ایم او کو کہا اب ہم تو جنگ نہیں چاہتے, ہم بس اتنا ہی چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو اب ہم بتائیں گے. بتاتے ہیں آپ ٹھیک, کو. انہوں نے اپنی کمزوریاں ایکسپوز کر دی ہیں مزید. یہ آج کی دنیا ایئر پاور کی, سیٹلائٹ کی, سائبر کی, اسپیس کی دنیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس میں ایئر فورس, آرمی, نیوی ڈال کر وہ جناب یہ ملٹی ڈومین وارفیئر بنتی ہے, اور اس میں پھر سیٹلائٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اب امریکہ آپ سے ناراض ہے, وہ جی پی ایس آپ کو دے ہی نہ, تو آپ کے تو ویپن گھر پڑے رہ جائیں گے. بیڈو نے بتایا ہے, بیڈو کے بارے میں پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ موسٹ ایڈوانس سیٹلائٹ ہے, جس کے بارے میں پاکستان پر ہے کہ پاکستان نے اس سیٹلائٹ کے ذریعے ملٹی ڈومین وارفیئر میں یہ ہٹ کیا. ہم 17 بھی گرا سکتے تھے, 27 بھی گرا سکتے تھے. ہم نے بھی یہ دکھایا کہ نہ جی ایسکیلیٹ نہ ہی ہو. وہ جب جنگ ہو گئی ہے, جنگ ہے تو جنگ ٹھہری ہے تو پھر جنگ ہے. تو خیر وہ جو معاملہ ہے اس میں ان کو اپنی کمزوریوں کو پتہ ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلی جنگ میں بھی ملیٹریلی یہ اپروو نہیں ہوا تھا. ملٹری لیڈرز نے کہا تھا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے خود سے جنگ کی, جو کہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے, کہ انہوں نے کہا نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے, ہم آدھے گھنٹے کی جنگ کریں گے. ان کو یہ تھا کہ امریکہ روک لے گا, فلاں کر لے گا, یہ کر لے گا. اس میں انہوں نے مار کھائی. اب تو امریکہ بھی ساتھ نہیں تھا, ناراض تھا. اب جنگ نہیں کریں گے وہ. اب وہ جنگ جو جہاں سے کر رہے ہیں وہ انہیں زیادہ سوٹ کرتی ہے. وہ بی ایل اے کی صورت میں ہے, وہ یہ کے پی میں ہونے والی دہشت گردی کی صورت میں ہے, وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہے, ان کی صورت میں ہے. یہ جنگ میں اگر وہ کیا کہتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پر, انڈیا کے ہمدرد کے طور پر میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے جنگ کرنی بھی ہے تو 10 سال اپنی ملٹی ڈومین وارفیئر میں کام کریں. آپ کچھ بھی نہیں نکلے. چائنا تو آپ کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, آپ پاکستان کے آگے کچھ نہیں ثابت ہوئے, تو آپ کیا بیچتے رہے ہیں. ہیوبرسٹک اپروچ ہے. اگر شوق پورا ہوگا تو ان کا اپنے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں, وہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا پروین ثانی کا, اس نے کہا یہ پاکستان کا جو جنگ کا ماڈل ہے وہ 7 سے 10 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. بی وی آر میزائل سسٹم, بی وی آر میزائل کی لڑائی یا دوسرے ہائپرسونک میزائل, اتنی تعداد میں اتنا اسلحہ 7 سے 10 دن میں ہوگا استعمال کہ دونوں صورتوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ بھی کون جیتا. لیکن فیصلہ اس نے کہا, یہ آپ کو بڑی مزے کی بات, انڈین آرمی چیف نے جناب جو ملٹی ڈومین وارفیئر کی ڈیفینیشن بتائی نا,
وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ پھر لیڈرشپ ان لوگوں کے سہارے ہو تو پھر انڈیا کو بھی دعا کرنی چاہیے. جو اس نے ملٹی ڈومین وارفیئر بتایا، اس نے کہا آرمی، نیوی، ایئر فورس اور یہ CAPF والی جو فورسز ہیں، کون سی، ملٹی ڈومین والے. یہ ملٹی ڈومین وارفیئر سبحان ہوتا اللہ. ہے. یہ BSF، رینجرز، یہ جو پولیس فورس، یہ حالانکہ سیکورٹی کے لیے ہوتی ہیں، وہ ڈیفینس کے لیے ہوتی ہیں. اس نے اس میں کوئی سیٹلائٹ سسٹم، اس میں BVR سسٹم کچھ بھی اس نے شامل ہی نہیں کیا. اور یہ جناب اگر وہ شخص یہ بات کر رہا ہے، ایک پروفیشنل آدمی، تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ سیاسی نعرے پھر ملٹری لیڈرشپ بھی بیچ رہی ہے. اور اس طرح نہیں پھر جنگ جیتی. یعنی وہ پاکستانی ماڈل جو ہے وہ ان کا تجزیہ کار کہہ رہا ہے کہ وہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مار پڑ جائے گی. اچھا جی، اب ہم بس اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے معاملات جو ہے نا وہ سلجھتے ہوئے نظر نہیں آتے اوور آل. جی بالکل، ہم گلوبل ڈس آرڈر میں ہیں. ڈس آرڈر میں. اور جو میں ذہن میں ہر وقت یہ حدیث رہتی ہے کہ جو ہے نا وہ آنے والا دور پچھلے دور سے بدتر ہوگا، قیامت کے قریب کی جو حالات ہیں. اور جو ہم مائکرو لیول پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میکرو لیول کے اوپر بھی، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ہم سب اس میں حصے دار ہیں یا خاموش ہو کے حصے دار ہیں، جو بھی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک اس وقت ایک شعور پھیلانے کی بھی ضرورت ہے کہ ظلم جو ہے اس کا بہرحال خاتمہ ہونا ہے، لیکن بہرحال ایک وقت لگے گا. مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنی استعداد کو بڑھانا ہوگا، اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ذرا، جسے کہیں نا کہ جتنے نیک نیتی کے ساتھ یہودی لگے ہوئے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اس کا 10% بھی حاصل کر لیں تو ہم بہت زیادہ تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو توصیف صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ڈفرینٹ طرح کا پروگرام تھا ہمارا حالات حاضرہ پر، اور آپ کا ماشاءاللہ چونکہ ایک بہت تعلق حالات حاضرہ پر رہتا ہے، نگاہ رہتی ہے، بس تو آپ جیسے دوستوں کی صحبت کام آ رہی آپ ہے. سے استفادہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور تھوڑی بہت ہم اپنی بھی اس کے اندر کوئی رائے دے دیتے ہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام زمانہ گواہ ہے، اور یہ ڈفرینٹ موڈ میں ہے، گفتگو زمانہ گواہ ہے، گفتگو کہہ لیں ہم. اور اس کے حوالے سے بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا. اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. ہمارا سوشل میڈیا پر بھی ہمارا چینل ہے زمانہ گواہ کے نام سے، یوٹیوب کے اوپر. تنظیم اسلامی کی جو ہمارا پیج ہے فیس بک پہ، اس کے اوپر بھی یہ پروگرام ہمارا آتا ہے. تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.